سید قائم رضا مرحوم، سید زیغم رضا مرحوم، سید علی احمد جعفری، سید نذیر حسن ابن سلامت علی اور سیدہ صدیقہ بی بی مرحومہ کی روح کے ساتھ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. صلوات دیجیے. برادران ایمانی، عشرہ اربعین کے حوالے سے منعقد ہونے والی مجالس کا آج پہلا دن ہے اور آپ حضرات کے روبرو مسلسل گفتگو رہے گی. ان حالات میں مجلس کا قیام اور اس کا برپا کرنا اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ ذکر حسین کا کارواں چلتا ہی رہے گا. حالات جو بھی ہوں وہ ماحول جیسا بھی ہو، بہرحال 14 صدیوں سے نہ یہ ذکر رکا ہے اور نہ آئندہ کبھی رکے گا. صرف کردار بدلتے جاتے ہیں مگر ذکر وہی رہتا ہے. ہمارے بزرگوں نے اس ذکر کو قائم رکھا اور بطور وراثت ہم کو دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں تک اس عظیم سرمایہ کو منتقل کریں، کیونکہ دین کی حقیقی روح اسی ذکر کے اندر پوشیدہ ہے. ان مثال کے لیے میں نے پہلی محرم سے جب جہاں مجھے ذکر کی توفیق ہوئی، میں نے حدیث ثقلین کو سرنامہ سخن قرار دیا اور اب یہاں بھی آپ حضرات کے روبرو
اسی کے ذیل میں کچھ معروضات حاضر کرنا مقصود ہیں. یوں تو مخاطب آپ لوگ ہیں، لیکن اس بات کو ذہنوں میں رکھیے کہ گفتگو آپ سے ہو رہی ہے مگر تنہا آپ کے لیے نہیں ہے. جہاں تک ممکن ہو پیغام کو عام کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ یہ حدیث ثقلین پیغمبر اسلام کا وہ منشور ہے جو صبح قیامت تک امت کو وحدت کی راہ دکھاتا ہے. اور یہی حدیث ثقلین وہ نقطہ اتحاد ہے کہ جہاں پر آ کر امتوں کے اختلاف بھی ختم ہو سکتے ہیں اور تفرقہ پردازی کا ماحول بھی ختم ہو سکتا ہے. صرف اس ایک حدیث پر اگر عالم اسلام مجتمع ہو جائے. اب مجتمع کیسے ہو؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آج کا مسلمان ہے اس عہد کا، اس کے نزدیک رسول کی سنت دین ہے اور قرآن حکیم دین. یہ 1400 سال پہلے دی گئی فکر ہے کہ جس پر آج کا مسلمان چل رہا ہے. آپ اس سے پوچھئے کہ دین کی اساس کیا ہے تو کہتا ہے 2 باتیں ہیں، قرآن اور سنت. اور اس حدیث کو سنایا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک سنت. تو سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے کہ حضور نے یہ حدیث نہیں ارشاد فرمائی، کسی نے حدیث ثقلین کی مخالفت میں اس حدیث کو وضع کیا، کسی نے گڑھا. حضور نے کبھی نہیں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے دین کی اساس 2 چیزیں ہیں، قرآن اور میری سنت. لفظ سنت حضور نے استعمال ہی نہیں کیا. جو حدیث میں نے عرض کی ہے جس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، اصل میں یہ ہے حدیث. لیکن حدیث پر بہت برے دور گزرے اور بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، ذرا سی ایک خاکہ کھینچ دوں کہ حدیث پر جو ادوار گزر گئے اور اس کا جو نتیجہ سامنے آیا. تو حدیث ثقلین کے سلسلے میں بات کو سمجھنے میں پورے عالم اسلام کو آسانی ہوگی. اور میری گفتگو ہر طبقے کے مسلمان کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے کہ میں صرف شیعوں کے لیے تقریر کر رہا ہوں یا صرف اہل سنت حضرات کے لیے یا صرف وہابیوں کے لیے. ہر اس انسان کے لیے میری تقریر ہے جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا قائل ہے. ہر اس انسان کے لیے میری گفتگو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان تک یہ پیغام پہنچے. تو عزیزان گرامی، حدیث اصل میں حضور کے کلام کو کہتے ہیں. مسلمانوں کے پاس سرمایہ اور اثاثہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور ایک حدیث جو رسول اللہ کا کلام ہے. حدیث کی تعریف میں بہت سے مغالطے بھی ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے کہا کہ کچھ باتیں تو صحیح حدیث ہیں، کچھ باتیں حضور کی نجی زندگی ہیں، اس کو حدیث میں نہیں شمار کیا جائے گا. اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں. تو مسلمانوں کے نزدیک اگر تعریف یہ کی جائے کہ حدیث رسول کے ہر اس کلام کو کہتے ہیں جو قرآن کی تشریح کرتا ہو. حدیث ہر اس کلام کو کہا جائے گا جو قرآن کی تشریح کرتا ہو. یہ مسلمانوں کی ڈیفینیشن ہے. ہمارے یہاں حدیث کا دامن وسیع. ہمارے لیے رسول کی زندگی کا ہر جملہ پابند وحی ہے، ہر جملہ پابند وحی ہے. اس لیے ان کی زبان اطہر پر جو آ گیا وہ حدیث ہے. اور حدیث یہیں تک محدود نہیں ہے. ہمارے نزدیک حدیث ہر وہ کلام ہے کہ جو 14 میں سے کسی ایک کی زبان پر آ جائے. ہمارے کیا حدیث کا دامن وسیع ہے. ہم 14 میں سے کسی ایک کی بھی زبان پر آ جانے والے کلام کو حدیث کے زمرے شامل کرتے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ الگ الگ فکریں حدیث کے سلسلے میں، بہرحال ہم اسی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ رسول کا وہ کلام جو قرآن کی تشریح کرتا ہو وہ حدیث ہے. لیکن یہ حدیث جو قرآن کی تشریح کے لیے ہے، اس پر ابتدا میں پابندی عائد ہو گئی. میں نے کہا بہت برا دور گزرا کہ ابتدا میں بیان حدیث پر پابندی. جیسے ہی حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ایک اسلامی اسٹیٹ وجود میں آئی،
جس کو آپ خلافت راشدہ کے نام سے جانتے ہیں یا کسی بھی نام سے جانتے ہوں، سقیفہ میں جو قائم ہوئی خلافت، تو اس خلافت نے حدیث رسول پر پابندی لگا دی۔ جب کوئی صحابی حدیث رسول بیان کرتا تھا تو جو ایک صحابہ اقتدار میں تھے وہ مخالفت کرتے تھے، اس میں جھگڑے بھی ہوتے تھے، مار پیٹ تک کی نوبت آئی۔ بعض صحابہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم حدیث نہ بیان کریں تو یہ ممکن نہیں ہے، یعنی بڑے مشاجرات ہیں صحابہ کے درمیان، کچھ حدیث بیان کرنا چاہتے تھے، کچھ روکنا چاہتے تھے۔ خاص کر جو حکومت کا طبقہ تھا وہ چاہتا تھا کہ حدیثیں نہ بیان ہوں۔ چنانچہ خود رسول کی زوجہ بیان کرتی ہیں، ام المسلمین عائشہ بنت ابی بکر، کہ میرے پاس 500 حدیثیں رسول کی تھیں۔ یہ سب موجود ہے تاریخ میں، جس کو دیکھنا ہو وہ کھنگال سکتا ہے، کوئی بات آؤٹ آف ریفرنس نہیں۔ 500 حدیثیں رسول کی تھیں۔ ایک دن ابا جان نے کہا کہ ذرا وہ اپنا نسخہ دو، تو میں نے لے جا کے دے دیا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت پریشان رہے رات بھر، اور پھر صبح انہوں نے اس کو جلا دیا۔ 500 حدیثیں رسول کی جلا دی گئی۔ اب میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے جلا کیوں دیا؟ تو میرے بابا نے کہا کہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ کہیں کوئی جھوٹ رسول سے منسوب نہ ہو جائے۔ اب فرمائے کہ اس لیے حدیثیں جلا دی گئیں جس میں یہ خدشہ تھا کہ 2 4 10 غلط حدیثیں ہوں گی تو کوئی جھوٹ رسول سے منسوب نہ ہو، اس لیے حدیث جلا دی گئی۔ اسی طرح دوسرے خلیفہ جب کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو درے مارتے تھے۔ جب کوئی لشکر جاتا تھا کہیں فتح کرنے کے لیے تو کچھ دور پہنچانے جاتے تھے۔ زندگی بھر لشکر پہنچایا ہے، شامل کبھی نہیں رہے، صرف پہنچایا ہے، لشکر ان کو پہنچانے چلے گئے۔ تو جب پہنچانے جاتے تھے تو سپہ سالار سے کہتے تھے کہ خیال رکھنا کوئی حدیث نہ بیان کرے۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا بھئی آپ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں حدیث بیان کرنے کی، تو کہا سابقہ امتیں حدیث بیان کرنے کے چکر میں اپنی کتابوں کو برباد کر بیٹھی، مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں لوگ قرآن کو بھول نہ جائیں۔ اور یہی توجیہ آج تک علماء پیش کرتے ہیں کہ وہ اس دور میں حدیث کے اس لیے مخالف تھے کہ قرآن کے تحفظ کا کوئی مکمل انتظام نہیں۔ یہ تو توجیہات۔ میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ بیان حدیث پر پابندی اس لیے تھی کہ کہیں وہ حدیثیں سامنے نہ آنے لگیں جو اہل بیت کی شان میں ہیں۔ سارا مقصد یہی تھا۔ اور اگر حدیث سے ایسے ہی چلتی ہر چیز قرآن کے مطابق ہونا تھی تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب سیدہ زہرا دربار میں تھی تو کوئی آیت سنائی ہوتی، حدیث نہ سنائی ہوتی۔ بیوی کے مقابلے میں جھوٹی حدیث پیش کی گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ جب اپنا کام بنتا ہو تو حدیث سے بھی نکالا جائے، ورنہ قرآن کافی ہے یہ نعرہ بھی دیا جائے۔ بہرحال حدیثیں 2 ادوار تک نہیں بیان ہوئی، نہ پہلے دور خلافت میں، نہ دوسرے دور خلافت میں، نہ تیسرے دور خلافت میں۔ چوتھے دور خلافت میں مولا متقیان نے کوفے کے منبر سے حدیثیں بھی بیان کی اور قرآن کی تشریح بھی فرمائی۔ یہ 4 سال وہ ہیں کہ جس میں کھل کر حدیثیں بیان کی گئی، اور اس دور میں حدیثوں کو اتنا پھیلایا گیا کہ آج جو حدیثیں مسلمانوں کی کتابوں میں ہم تک موجود ہیں وہ اسی چوتھے دور خلافت کی وجہ سے ہیں، ورنہ وہ سچی حدیثیں بھی نہ ہوتی۔ اب حضرت علی جب چلے گئے اور امام حسن علیہ السلام سے صلح ہو گئی، 5واں دور آیا جس کو مسلمان ملوکیت کہتا ہے۔ اب اس دور میں چوتھے دور کی حدیثیں جو عام ہوئی تھیں اس کا تدارک کیسے کیا گیا۔ 5ویں دور خلافت میں حدیثیں گڑھنے کا دور شروع ہو گیا۔ حدیثیں گڑھی جائیں، بے پناہ گڑھی جائیں، جتنی ہو سکے اتنی وضع کی جائیں۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا کہ بنی امیہ کے دور میں حضرت علی کی دشمنی میں جھوٹی حدیثیں گڑھی گئیں۔ اسی بات کو ابن حجر مکی نے لکھا کہ حضرت علی کی دشمنی میں بہت سی جھوٹی حدیثیں امیر شام کے عہد میں گڑھی گئیں۔ اسی بات کو ابن حجر اسقلانی نے لکھا، یعنی یہ بات طے شدہ ہے۔ اسی بات کو علامہ مودودی نے خلافت و ملوکیت میں لکھا
کہ بنی امیہ کے عہد میں علی کی عداوت میں جھوٹی حدیثیں گڑھی گئیں، یہ بات طے شدہ ہے۔ اس میں اسٹیٹ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ جو حدیث علی کی شان میں ہو اس سے ملتی جلتی کوئی حدیث کسی صحابی کی شان میں بیان کرو۔ پہلی کوشش یہ کی گئی کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی شان میں حدیثیں گڑھی جائیں۔ پھر معاویہ نے حکم دیا کہ حضرت عثمان کی شان میں حدیثیں بہت ہو گئیں، اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان میں حدیثیں گڑھی جائیں، ہر وہ حدیث جو علی کی شان میں ہو ان کی طرف پلٹائی جائے۔ اس کی آپ کو تاریخ میں بہت سی مثالیں ملیں گی، جیسے رسول نے فرمایا کہ میرے اوپر نبوت ختم ہے، اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو یا علی تم ہوتے۔ آپ اس حدیث کو آج سیاہ میں اور دیگر نسخوں میں دیکھ لیے کیسا تبدیل کیا گیا کہ اگر نبوت میرے بعد جاری رہتی تو فلاں کا نام لیا کہ تم نبی ہوتے۔ یہ صرف اس لیے کہ انفرادیت مولا علی کی باقی نہ رہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا کی تو اس عشرے میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ تم مٹاتے رہو مگر علی کی انفرادیت مٹا نہیں سکتے، مٹا نہیں سکتے۔ تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت کی جائے گی۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو حدیثیں گڑھنے کے لیے پیڈ ورکر رکھے گئے، پیسہ لو حدیث گڑھو، پیسہ لو حدیث گڑھو۔ پھر ایسی حدیثیں گڑھوائی گئیں کہ جن سے اہل بیت کی معاذ اللہ منخرط ہوتی ہے، تنقیص ہوتی ہے، ایسی حدیثیں بھی گڑھوائی گئیں۔ چنانچہ روایت میں ہے، ابو العلا مودودی نے بھی لکھا ہے کہ معاویہ نے ایک خود ساختہ محدث کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ جو آیت اللہ نفس کو خرید رہا ہے اپنی رضا کے عوض، یہ علی کی شان میں ہے، اس آیت کو پلٹا دو ابن ملجم کی طرف۔ جی اس حد تک کوشش ہوئی، اس آیت کو پلٹا دو ابن ملجم کی طرف۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے پر کہا گیا کہ جو آیت مشرکین کی شان میں ہے اس آیت کو معاذ اللہ پلٹا دو مولا علی کی طرف۔ تو اس نے کہا پیسے کیا دے رہے ہو؟ تو اس نے 2 لاکھ درہم دیے، 2 لاکھ درہم، ایک درہم میں لگ بھگ 1.5 گرام سونے کی حیثیت۔ تو اس نے کہا یہ پیسہ تو کم ہے، تو پھر 4 لاکھ درہم دیے گئے۔ 4 لاکھ درہم میں یہ کام کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن 4 لاکھ درہم لینے والا، حدیث اور آیت کو پلٹنے والا اور پلٹانے والا سب کندہ جہنم بن گئے، کوئی آج باقی نہیں۔ اور آج بھی اس حوالے سے سلسلہ لعنت جاری ہے کہ یہ کام کیا گیا۔ اب اور میں ایک صلوات بھیجے محمد تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، تھوڑا سا بس محمد وآل محمد صلوات۔ آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگ کس طرح بن گئے۔ یہی حدیث کے بیان کرنے میں جو رشوتیں ملی، لوگ کیا سے کیا ہو گئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور نام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، ہر ایک کی زبان پہ یہ نام۔ یہ بہت بڑے محدث، انہی نے ہزاروں حدیثیں بیان کی، ہزاروں حدیثیں بیان کی ہیں، اور سیاہ ستہ کے معتبر محدثین میں بخاری نے بھی ان سے حدیث لی ہے، مسلم نے بھی لی ہے، اور ہر سیاہ لکھنے والے نے، داؤد نے اور ترمذی نے، سب نے ان سے حدیث لی۔ ان کی جب آپ بایوگرافی دیکھیں تو یہ یمن سے سن 7 ہجری میں آئے، یعنی حضور کے ساتھ انہوں نے کل 3 برس بتائے۔ کتنا ٹائم گزارا؟ صرف 3 سال۔ 3 سال حضور کے ساتھ رہے، کس عالم میں رہے؟ ان کا شمار اصحاب صفہ میں۔ مسجد النبوی کے سامنے ایک چبوترا تھا، اس پہ کچھ لوگ بیٹھ جاتے تھے، وہی ان کا گھر تھا۔ کچھ لوگ انہیں کھانا دے دیتے تھے تو پیٹ کی آگ بجھتی تھی، انہی میں ان کا بھی شمار ہے۔ ابو ہریرہ صاحب کا وہیں رہتے تھے۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ ایک لنگی تھی کل سرمایہ، اور اس طرح کی تھی کہ اگر سوتے میں پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھلا رہتا تھا، اور سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھلا رہتا تھا۔ لوگوں کے ساتھ صرف اس توقع پہ لگے رہتے تھے کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ بھوک کے حوالے سے پوری تاریخ میں بہت مشہور، کبھی کسی کے گھر چلے جا رہے ہیں، کبھی کسی کے گھر چلے جا رہے ہیں۔
انہوں نے خود بیان کیا کہ ایک رات میں بھوکا تھا اور مسجد سے خلیفہ اول جو بعد میں خلیفہ ہوئے حضرت ابوبکر وہ نکلے تو میں ان کے پیچھے چلا گیا ان کے دروازے تک، اور میں نے ان سے کہا کہ اللہ خیر کرنے کو دوست رکھتا ہے، یعنی اشارہ کیا کہ کچھ خیر کرو. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مسجد میں جاؤ عبادت کرو، اس سے بہتر کوئی خیر نہیں ہے. مجھے ٹکا سا جواب دیا. پھر وہ دوسرے خلیفہ کے ساتھ گئے، وہاں بھی کچھ یہی ہوا. پھر رسول اللہ نے ان کو ایک پیالہ دودھ دیا تو اس رات ان کے شکم کی آگ بجھی. تو ہمیشہ کھانے کے پیچھے دوڑتے رہے، بھوک سے کبھی ان کو نجات ہی نہیں ملی. حضور کے بعد پہلی خلافت اور دوسری خلافت میں کچھ حالات ان کے بہتر ہوئے، مگر بھوک کا سلسلہ وہی رہا. ہاں، بھوک کبھی نہیں ملی. چنانچہ جنگ صفین میں جو ان کا کیریکٹر تاریخ میں ہے وہ یہ کہ جب دن میں جنگ ہوتی تھی تو یہ بلندی پر صرف جنگ دیکھتے تھے، نہ ادھر سے لڑے نہ ادھر سے لڑے. کبھی میدان میں جانے کی زحمت ہی نہیں، بھئی یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، نہیں، جنگ میں اوپر سے دیکھتے تھے. جب شام ہوتی تھی، جنگ بند ہوتی تھی تو یہ نیچے اتر آتے. علی کے لشکر میں جاتے تھے اور مولا علی کے پیچھے نماز پڑھتے. پھر وہاں سے نکلتے تھے تو معاویہ کے لشکر میں جاتے تھے اور اس کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے تھے. نماز وہاں پڑھتے تھے اور کھانا وہاں کھاتے تھے. خود جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا حرکت ہے کہ ادھر نماز پڑھنے آئے ادھر کھانا کھانے چلے گئے، یہ کون سی بات ہے؟ پورا سمجھ لیے کہ یوئنوں کا رول ادا کرتے تھے ہر طرف. کھانا ادھر ہے، نماز ادھر ہے. کہا اس میں عبادت علی کے ساتھ اچھی لگتی ہے اور دسترخوان معاویہ کا اچھا لگتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد تو یہ پورا کیریکٹر ہے ابو ہریرہ کا کہ جنہوں نے کبھی کوئی ساتھ نہیں دیا. اور جب عہد معاویہ آ گیا تو یہ جو کھانے کے محتاج تھے یہ کروڑپتی ہو گئے. کروڑپتی ہو گئے. جس عورت کے غلام تھے اتنا پیسہ ہوا کہ اس سے انہوں نے شادی کی. پھر لکھتے ہیں کہ جب میں اس کا غلام تھا تو مجھے اونٹ کے آگے دوڑایا کرتی تھی. جب میری شادی اس سے ہو گئی تو میں نے بھی خوب انتقام لیا اور اس کو ویسے ہی دوڑایا. اب ذرا غور مائیں کہ یہ کیریکٹر کروڑوں آ گئے. کہاں سے یہ پیسہ آ گیا؟ کیا ابو ہریرہ نے کوئی کاشت کر لی، کوئی بزنس کر لیا؟ اس بات میں تاریخ خاموش ہے. نہ کوئی تجارت ہے نہ کوئی بزنس. دولت کس بنیاد پر ہے کہ جھوٹی حدیثیں بیان کر دو. اب دیکھیں کہ کیسی کیسی حدیثیں بیان کی. اب دامن وقت میں پوری اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل سے بات عرض کر سکوں. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ان کی ایک حدیث، اس حدیث کو سنیے اور ان کے مزاج کا اندازہ لگائیے. حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان دستوں کی بیماری میں مر جائے، پیچش ہو جائے اور کئی بار اسے ٹائلٹ جانا پڑے اور اتنے دستوں اس میں مر جائے تو وہ شہید. یہ حدیث ہے بخاری شریف میں. کیوں ہے آج تک نہیں سمجھ میں آیا. یا اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ اگر کسی برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو ایک بار چوس کے پھینک دو. اب یہ حدیث رسول تو نہیں ہو سکتی. کسی کی دسترخوان کی مکھی کی بیان کی ہوئی حدیث تو ہو سکتی ہے، پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہو سکتے. اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ حدیثیں کیوں بیان کی. میرا ایک ذاتی خیال ہے جس کو میں نے لکھا بھی ہے. مولانا عباس شاہ صاحب نے کتاب لکھی اعترافات بخاری، تو اتفاق سے اس پہ میں نے ایک مقدمہ لکھا تو اس میں میں نے یہ بات تحریر کی کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے. دیکھیں یہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ آپ کہیے کس کتاب ہے، نہیں، جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی نیم حکیم نے کسی دست کے مریض کو مار دیا ہوگا. اب گھر والے چڑھ دوڑے ہوں گے کہ تم نے مار دیا، کیسی دوا دے دی. تو وہ حکیم بھاگ کر آیا ابو ہریرہ کے پاس. کیا کریں؟ گھبراؤ نہیں، پیسے دو. پیسے ملے، اس نے حدیث سنا دی. تم لوگ بلا وجہ لڑ رہے ہو، دست کا مریض تو شہید ہوتا ہے، تمہارا عزیز تو جنت میں چلا گیا. ایک صلوات بھیجے محمد. تو آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ یہ جو حدیث کا دور ہے یہ 3 دور شروع کے جہاں بیان ہی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد یہ دور کہ جہاں اتنی حدیثیں بیان ہوئی، اتنی حدیثیں بیان ہوئی بنی امیہ کے دور میں کہ 220 ہجری میں امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی. 220 ہجری یہ وہ زمانہ ہے
کہ جب 9ویں امام 10ویں امام 11ویں امام حیات 220 ہجری، غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ جو ہے وہ 260 ہجری سے 255 ہجری میں امام بخاری مر گئے، تو 220 ہجری میں انہوں نے صحیح بخاری کی تدوین کی۔ تو یہ اس کے پریفیس میں لکھتے ہیں، اب تو اردو میں بھی دستیاب ہے، آپ کو یہیں بھنڈی بازار میں مل جائے گی بخاری شریف، اس کی تینوں جلدیں، آپ اس کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ میرے سامنے 1 لاکھ حدیثیں، کتنی تھی؟ 1 لاکھ، ان 1 لاکھ میں سے 6000 چنی انہوں نے، اگر مقررات ملائیں تو 5000 کچھ حدیثیں بخاری میں۔ کہ میں نے بڑی احتیاط کی ان حدیثوں کو چننے میں بھی، کہ میں نے استخارہ دیکھا، غسل کیا، نماز پڑھی، جن حدیثوں پہ استخارہ آیا اس کو ہم نے صحیح میں لکھا، اس طرح اتنی محنت سے یہ کتاب جمع کی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ 1 لاکھ میں 6000 صحیح حدیثیں چن پائے، 94,000 غلط حدیثیں۔ یہ غلط حدیثیں کس کی دین ہے؟ کس کے عہد کی؟ کس نے وضع کیا؟ کس نے گڑھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال ہر مسلمان سے ہونا چاہیے کہ آپ بتائیے کہ اتنی جھوٹی حدیثیں منظر عام پر کیسے آتی؟ کہ 1 لاکھ حدیثیں ان میں سے 6000 چن سکے، اور جو 6000 چنی ہیں ان میں کی 2 میں نے سنائی ہیں آپ۔ وہ جو صحیح حدیثیں چن پائے تو ایسی خرافات چن پائے، اگر غلط چنتے تو نہ جانے کتنی خرافات اس میں ہوتی۔ اب ذرا غور فرمائیں، تو یہ امام بخاری خود لکھتے ہیں کہ میں نے یہ حدیثیں چنی، اس کا مطلب یہ کہ 94,000 حدیثیں ایسی تھیں کہ جو گڑھی گئی، جو جھوٹ پر مبنی تھی۔ یہ سب حدیثیں بنی امیہ کے دور میں گڑھی گئی، بنی امیہ کے دور میں پیسے دے کر جھوٹی حدیثیں گڑھی گئیں، اور یہ کوشش کی گئی کہ ایسی حدیثیں پیش کر دو کہ اسلام کی تصویر بدل کر رہ جائے۔ ہم آج کے مسلمان سے سوال کرتے ہیں کہ جس آدمی نے جھوٹی حدیثوں کے انبار لگا دیے ہوں، کیا وہ کسی عزت کا مستحق ہے؟ کیا اسے اسلام کا دوست کہا جا سکتا؟ کیا اسے اسلام کا ہمدرد کہا جا سکتا؟ ایک مفاد پرست بادشاہ کو رضی اللہ کہنا کہاں تک جائز؟ یہ سارے مسلمان مل کر جواب دیں کہ ایک مفاد پرست بادشاہ جو دین کو بھی بگاڑ رہا ہو، جو رسول کے دین کی حیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، آپ اس کے لیے جھگڑا کرتے ہیں؟ اس کو کچھ نہ کہیے، اس کو برا نہ کہیے، وہ رسول کا دوست ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو رہے گی اور مسلسل رہے گی، اور یہ بات ثابت کی جائے گی کہ اصحاب کن کو کہا جا سکتا ہے اور کن کو نہیں کہا جا سکتا۔ نگرانی، اب اس پر حدیث کو پرکھنے کے لیے علماء نے بڑی کوشش کی، اور کئی علم ایجاد، رجال کا علم، رجال کا علم یعنی راویوں کو پرکھا جائے کہ راوی کیسے۔ جیسے ایک حدیث بیان ہوئی کہ فلاں نے بیان کی، یہ لکھا جائے کہ فلاں نے کس سے سنی، پھر یہ لکھا جائے کہ اس نے کس سے سنی، پھر یہ لکھا جائے کہ اس نے کس سے سنی، اور یہ سلسلہ روایت رسول کے کسی صحابی تک پہنچے۔ اب بیچ میں 8 10 11 جتنے بھی راوی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی رجل ہیں، انہی کو پرکھنا علم رجال کا کام کہ ان میں جھوٹے کتنے ہیں، ان میں سچے کتنے ہیں، بیان کرنے والے ثقہ ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، کس سے جڑے ہیں۔ اس بنیاد پر علماء فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہو سکتی ہے، کون سی غلط۔ بیچ کے راوی سب سچے ہوں، کوئی ایک بھی ان میں جھوٹا نہ ہو۔ اس بنیاد پر اگر کوئی روایت رسول کے کسی صحابی تک پہنچ جائے تو اس کو صحیح روایت کہتے ہیں، اسی کے لیے کہتے ہیں صحیح السند ہے، اسی کو کہتے ہیں قوی ہے، اسی کو کہتے ہیں حسن ہے، مختلف نام۔ اگر کوئی ایک راوی بھی بیچ میں کمزور ہے تو کہا جائے گا ضعیف روایت۔ کیا کہا جائے گا؟ ضعیف۔ اور ضعیف روایت، اگر صرف راوی کمزور ہے، ضعیف روایت پر شرعی کوئی حکم نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ شریعت کے مسئلے میں ضعیف روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر نماز کا، روزے کا کوئی مسئلہ ہے تو عالم اسلام کہتا ہے ضعیف روایت قابل قبول نہیں۔ ضعیف میں راوی کمزور، اور اگر کوئی راوی بیچ میں جھوٹا ہے، ایک بھی 10 کے سلسلے میں ایک بھی جھوٹا ہے تو اسے کہیں گے وضعی۔
یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، وضع کی ہوئی، تو اس کا کسی معاملے میں کوئی اعتبار نہیں، گڑھی ہوئی حدیث کا اور وضع کی ہوئی حدیث کا کسی معاملے میں کوئی اعتبار نہیں۔ اب اگر یہ آپ ذہن میں محفوظ کر سکے کہ حدیثیں پرکھی کیسے جاتی ہیں، روایت کیا ہے، راوی کون ہیں، سندیں کیا ہے، یہ سلسلے ہمارے کیا بھی ہیں۔ چنانچہ آیت اللہ ہوئی نے رجال پر پوری کتاب لکھی ہے اور ہم نے اپنے رجال کو پرکھا، شیعہ راویوں کو، کیونکہ بیچ میں بخاری اور صحاح ستہ کے جو راوی ہیں انہوں نے ان راویوں کو بھی متروک کر دیا کہ جو شیعہ تھے، یہ لکھا کہ ثقہ ہیں، سچے ہیں، اچھے ہیں، ان سے اس لیے روایت نہیں لیتے کہ یہ شیعہ ہیں۔ اب غور میں کہ اس بنیاد پر روایتوں کو رد کیا گیا کہ ان سے اس لیے روایت نہیں لیتے کہ شیعہ ہیں، ان سے روایت لے لیتے ہیں جو ابن ملجم کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اسی بخاری میں ان سے روایت ہے جنہوں نے ابن ملجم کا قصیدہ پڑھا۔ بخاری کا وہ راوی ہے ابن عامر ملعون کہ جو ہر نماز پہ حضرت علی پہ لعنت کرتا ہے، وہ بخاری کا راوی ہے۔ تو جب چوتھے خلیفہ پہ لعنت کرنے والا تمہارا راوی ہو سکتا ہے تو کیوں نہ تم پر اور تمہاری کتاب پہ لعنت کی جائے۔ صلوات بھیجیں محمد والے تو آپ ذرا سا محسوس کریں کہ یہ سلسلے روایت جو ہے شیعوں کے ہاں بھی ہے اور دوسروں کے ہاں بھی ہے، لیکن ہمارا جو بنیادی اصول ہے، رجال کچھ کہے، راوی کچھ کہے، ہر وہ حدیث سچی ہے جو قرآن کے مطابق ہے، اور ہر وہ حدیث دیوار پہ مار دی جائے گی جو خلاف قرآن ہے۔ راوی کتنا بھی سچا ہو، حدیث مطابق قرآن ہونا چاہیے۔ راوی آپ کی نظر میں جھوٹا بھی ہو لیکن اگر حدیث قرآن کی تائید کر رہی ہے تو قابل قبول ہے۔ یہ اصول ہم کو اہل بیت دے کر گئے، یہ اصول ہم کو اہل بیت دے کر گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو حدیث کے سلسلے ہیں اس کے اعتبار سے جب بات یہاں تک آ گئی کہ راوی پرکھا جائے گا، سندیں پرکھی جائیں گی، یہ سب کا پرکھا جائے گا، اس کے بعد ایک حدیث کو سچا مانا جائے گا۔ اب میں نے جس حدیث کی تلاوت کی، حدیث ثقلین، اس کی جتنی سندیں ہیں، جتنی بھی سندیں، ہر سندوں میں جو راوی ہیں علماء اہل سنت کے نزدیک سب ثقہ، سب سچے۔ دو حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کی سچائی سے انکار ہی نہیں ہوتا، ایک حدیث ثقلین اور دوسرے حدیث غدیر۔ یہ دو حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کی سچائی سے انکار ممکن نہیں ہوا، اور اگر حدیث غدیر سے انکار ممکن ہوتا تو حدیث سے انکار ہوتا، مولا کے معنی نہ بدلے جاتے، مولا کے معنی بدلے گئے۔ ایک صلوات بھیجو انکار ہے وہ صرف اس لیے ہے، مولا کے معنی میں جو تبدیلی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ حدیث غدیر سے انکار ممکن ہے۔ حدیث غدیر کی سندیں اور حدیث ثقلین کی سندیں، میں نے عرض کیا کہ 10 راوی کسی ایک روایت کو، ایک حدیث کو کسی ایک صحابی تک پہنچا دے تو معتبر ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث ایسن ہو جاتی ہے کہ جس میں 5-10 صحابہ ہیں، 15-20 صحابہ کسی ایک حدیث کو بیان کریں تو اس کے اعتبار کا کیا کہنا ہے؟ کیا میں عرض کروں کہ علماء اہل سنت کی تحقیق کیا؟ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا۔ ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین کو 70 سے زیادہ صحابہ نے بیان کیا، اور حدیث غدیر کو 150 سے زیادہ صحابہ نے بیان کیا۔ 150 صحابہ نے بیان کیا، 1800 سچے راوی ہیں جو بیچ میں آتے ہیں۔ یہ حدیث غدیر۔ حدیث ثقلین کے لیے لکھا کہ 70 سے زیادہ رسول کے صحابہ نے بیان کیا۔ تو اب حدیث ثقلین اور حدیث غدیر جیسی معتبر دوسری حدیث ممکن ہی نہیں ہے۔ اب غور میں کہ اتنی معتبر حدیث ہے کہ امام ذہبی نے لکھا کہ حدیث ثقلین سچی حدیث ہے، امام نسائی نے لکھا کہ حدیث ثقلین سچی حدیث ہے، امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ حدیث ثقلین سچی حدیث ہے، امام مالک نے موطا میں لکھا کہ سچی حدیث ہے، احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا کہ سچی حدیث ہے۔ پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک کے محدثین حدیث ثقلین کو سچا لکھ رہے ہیں۔
ذہبی، نسائی سے لے کر آج کے محدثین میں جو بڑے بڑے نام ہیں، شیخ البانی جو سعودی عرب کے محدث ہیں، ابھی جلد ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو بہت بڑے محدث ہیں جنہوں نے صحاح کا کئی اعتبار سے اس کو جمع کیا ہے، کمپائل کیا ہے، ایک صحیح کتاب اس دور میں لکھنے کی کوشش کی ہے، ان کو بھی لکھنا پڑا کہ حدیث غدیر اور حدیث ثقلین رسول کی سچی حدیث ہے۔ تو امام ذہبی سے لے کر شیخ البانی تک جتنے محدثین ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث سچی ہے۔ تو جب حدیث سچی ہے تو مسلمانوں کو معلوم کیوں نہیں؟ بھئی سچی حدیث معلوم ہونا چاہیے نا۔ آپ کسی شیعہ سے پوچھئے حدیث ثقلین فوراً بتا دے گا، قرآن اور اہل بیت۔ آپ کسی دوسرے فرقے کے مسلمان سے پوچھئے کہ دین کی اساس کیا ہے، تو کبھی قرآن و اہل بیت نہیں کہیں۔ وہ کہے گا رسول نے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، قرآن اور سنت۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ قرآن و اہل بیت کی جہاں کیا بیان ہوتا ہے، قرآن و سنت۔ آپ اکثر دیکھ لیں بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں وہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اسرار احمد تھے، اکثر وہ بھی اس حدیث کو دہراتے تھے۔ سب تو واٹس ایپ کی دنیا ہے، آپ کا خود دیکھا ہوا ہوگا کہ قرآن و سنت دو حدیثیں۔ ان حدیثوں کی جب آپ قرآن اور سنت والی حدیث کی تحقیق کریں تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ نہ بخاری نے اس حدیث کو لکھا، نہ مسلم نے اس حدیث کو لکھا، نہ نسائی نے اس حدیث کو لکھا، نہ ترمذی نے اس حدیث کو لکھا۔ صرف سنن ابن داؤد میں آئی، لیکن بیچ میں جو حوالے آئے ہیں ان میں دو راوی جھوٹے ہیں۔ سنن ابن داؤد میں یہ حدیث ہے، اس میں دو راوی جھوٹے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث آئی تو ہے مگر کوئی راوی نہیں بیان ہوا، صرف حدیث بیان کر دی امام احمد بن حنبل نے کہ رسول نے کہا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، قرآن اور سنت۔ کس سے سنا نہیں پتا، کس نے بیان کیا نہیں پتا۔ تو اس بنیاد پر جو مسلمانوں کے بنائے ہوئے اہل سنت اکابرین اور علماء کے اصول ہیں کہ جس حدیث کی سندیں نہ ملیں، راوی نہ ملے، وہ جھوٹی اور وضعی ہے۔ ایک وضعی اور جھوٹی حدیث پر پوری مسلک اہل سنت کی بنیاد ہے، جھوٹی حدیث پر۔ تو جب جھوٹ پر مسلک کی بنیاد ہوگی تو مسلک سچا نہیں ہو سکتا، مسلک سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہماری جو بنیاد ہے وہ حدیث ثقلین، جو آپ کے ہاں بھی ہے، جو ہمارے کے ہاں بھی ہے۔ تو تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ حدیث ثقلین جب ہے تو اس کو جانتے کیوں نہیں؟ اور علماء سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا۔ میں سادہ لو عوام کو کوئی الزام نہیں دیتا، ان کو بتایا ہی نہیں گیا۔ ان کے مولوی نے ان کو حدیث ثقلین سنائی ہی نہیں، ان کے مولوی نے ان کو حدیث سنائی قرآن و سنت والی، صرف اس لیے کہ جو مولوی آج تک ہیں ابھی بھی بنی امیہ کی رشوت کے جال سے نکل نہیں پائے۔ صلوات بھیجیں محمد والا محمد۔ زمانہ گزر گیا مگر بنی امیہ کی نمک خواری کی عادت آج تک نہیں ہوئی۔ اب غور کیجئے کہ بنی امیہ پر کوئی حرف نہ آنے پا، یہ سارا سلسلہ ان بنی امیہ پرست جھوٹے ملاؤں کا ہے کہ جنہوں نے عوام کو حق جاننے نہیں دی۔ اور یہ معجزہ ہے اہل بیت کے کردار کا کہ عوام میں آج بھی ذکر اہل بیت ہے۔ شیعوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی مولا کو مولا تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی بیوی کو بطول تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں اہل بیت، اور ان کے بعض علماء اہل بیت کی مد و ثنا بھی کرتے ہیں۔ مگر پھر میں علماء سے کہوں گا کہ آپ مد و ثنا کر کے بھی دوغلے پن کا شکار، آپ دوغلے پن کا شکار۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے مدح کرنے والے علماء آتے ہیں، ہماری بزم میں بھی آتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آ کر وہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان خوش ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب کوئی شیعہ کیا بیان کرے۔ اور یہ جو نوجوان کہتے ہیں تو یہ غلط نہیں کرتے ہیں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم جس سے بھی علی علی سنیں ہم تعریف کرنے لگے۔ یہ تو ہمارے خون کی مجبوری ہے نا، کوئی بھی کرے علی علی
جب علی علی کرنے لگے گا تو اپنا لگنے لگے گا. یہ تو ہماری مجبوری ہے. تو ہم تعریف بھی کرتے ہیں, ہمارے درمیان بھی علماء آتے ہیں ادھر کے اور آ کر بے پناہ ذکر کرتے ہیں, بے پناہ فضائل پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اہل بیت سب سے افضل. یہ ان کی زبان سے اہل بیت سب سے افضل, اہل بیت سے بہتر کوئی نہیں, اہل بیت سے افضل کوئی نہیں, اہل بیت کا جواب ہی نہیں. ہر دور میں وہ افضل, صحابہ سے افضل, سارے علماء سے افضل, ان سے بڑا کوئی عابد نہیں, ان سے بڑا کوئی زاہد نہیں. منبر پہ سب بیان کیا. مولا علی سے بڑھ کر ان کے دور میں کوئی نہیں تھا, مولا حسن سے بڑھ کر ان کے دور میں کوئی نہیں تھا, مولا حسین تو سب سے افضل, مولا زین العابدین اپنے دور کے سب سے بڑے عابد و زاہد, اور امام محمد باقر کا تو جواب ہی نہیں, اور چھٹے امام صادق اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے. یہ سب باتیں کہی, مگر یہ زبانی ہے, عملی نہیں ہے. جو بات زبان سے کہہ رہے اس کو عمل میں لاؤ. صرف اتنی سی گزارش ہے, یہ بات زبانی ہے, عملی نہیں. اب غور کیجئے کہ یہ سب بیان کیا, ہم خوش ہوئے, ہم نے نعرے لگائے, اور اس کے بعد ان کو لے کر بڑی عزت سے آئے, کھانا پینا ناشتہ جس چیز کا وقت تھا وہ کیا, ان کا خیر مقدم کیا, بہترین نذرانہ دیا, موٹا لفافہ دیا, اپنے ذاکرین سے زیادہ دینے کی کوشش کی. برا نہیں, یہ سیرت رسول, برا نہیں ہے, یہ سیرت رسول ہے. اس لیے کہ جب حضور فتح مکہ کے بعد چلنے لگے مدینے کی طرف, تو جو مال ملا وہ مکے والوں میں بانٹ دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے. تو کسی نے شکوہ کیا کہ ہم تو آپ کے جانثار, آپ نے مال ان کو دے دیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ ان کو مال ملا اور تم کو میں ملا؟ صلوات بھیجو محمد علیہ. تو ہم تو اس بات پہ راضی ہیں کہ مال کسی کو ملے, ہمیں مولا کے قدموں کی خاک مل جائے. تو یہی ہمارے لیے بہت ہے. یہ سیرت رسول ہے. سب کچھ ہوا, آپ نے ان کو نذرانہ دیا. اب اتفاق سے نماز کا وقت آیا. اب جب نماز کا وقت آیا وہ نماز پڑھ لی جائے, تو آپ نے مصلی رکھا. تو پہلے تو سجدگاہ ہٹائی گئی. پہلا عمل کیا ہوا کہ آپ کی جا نماز میں سجدگاہ تھی, انہوں نے ہٹائی. اب کھڑے ہوئے, ہاتھ باندھ لیے. یہی عملی دوغلاپن ہے. ابھی منبر پہ تم نے کہا کہ سب سے بہتر امام صادق تھے, سب سے بڑے عالم وہ تھے, ابو حنیفہ ان کے شاگرد تھے. ابھی جب یہ اقرار کیا تو اب جب مصلی پر آئے ہو تو امام صادق والی نماز پڑھو گے کہ ابو حنیفہ والی نماز پڑھو گے؟ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. جن کی مدوسنا کی, جن کو سب سے افضل قرار دیا, جن کو سب سے بہتر قرار دیا, دین ان سے لو, مذہب ان سے لو. تب اس حدیث پر عمل ہوگا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسرے اہل بیت. اگر ان دونوں سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ان دونوں میں کبھی الگاؤ نہیں ہوگا, یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن ملو گے. انشاءاللہ کل اس پر مزید گفتگو ہوگی. بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ رسول اللہ یہ حدیث کہہ کر اس دنیا سے ارشاد فرما کر رخصت ہو گئے, اور اس کے فوراً بعد دنیا میں جو کیا وہ آپ کے پیش نظر. سب سے پہلے جس کو چھوڑا وہ اہل بیت کی ذوات مقدسہ, ان کو چھوڑ دیا گیا. اب دیکھیے کہ کس صورت سے چھوڑا گیا, تاریخ میں تمام مناظر, اور آپ جانتے بھی ہیں حضور کی وفات کو صرف 1 مہینہ گزرا, 1 مہینے سے زیادہ نہیں. 1 مہینہ حضور کی وفات کو جب گزر گیا تو حضور پاک کی وفات کے 1 مہینے بعد ایک دن مولائے متقیان مزمحل قدموں سے گھر میں آئے. بنت نبی نے استقبال کیا اور ایک سوال کر دیا. آپ اہل بیت کے درد کو محسوس کریں. سوال کیا کہ یا علی, ہم نے سنا ہے کہ لوگ تم کو سلام نہیں کرتے. یہ نبی کے بعد ہیں اہل بیت, کہ ہم نے سنا ہے کہ لوگ تم کو سلام نہیں کرتے.
علی کا جواب آپ کو اور تڑپا دیا۔ علی نے کہا رسول کی بیٹی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لوگ سلام نہیں کرتے۔ ارے جب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ یہ دور کس پر ہے؟ نبی کے ان اہل بیت پر کہ جو قرآن کے ساتھ۔ کوشش یہ کی گئی کہ منظر سے پس منظر میں کر دیا جائے اہل بیت اطہار۔ گرامی آپ یقین جانیے کہ نام و نشان مٹا دیا گیا ہوتا اہل بیت اطہار کا اگر بیچ میں کربلا نہ ہو۔ کربلا اس محاذ کا نام ہے کہ جس نے عظمت اہل بیت کو زندہ رکھا، ورنہ انسانی ذہنوں سے یہ عظمتیں محو کر دی جائیں۔ امام حسین نے بتایا کہ اہل بیت کی عظمت کیا، کربلا میں آ گئے، اور جب کربلا میں آ گئے تو بے دینوں کے چہروں کو بے نقاب کر دیا، ظالموں کو رسوا کر دیا، مظالم کی داستان منظر عام پر آ گئی۔ اب لوگ صرف کوشش کرتے ہیں کہ ظلم کی داستانوں پہ پردے ڈالے جائیں، صرف کوشش کرتے ہیں، ہو کچھ نہیں پاتا، اور جب کچھ ہو نہیں پاتا تو کربلا کی مخالفت کرتے، ذکر حسین نہ کیا جائے، مجلس نہ کی جائے، ماتم نہ کیا جائے، علم، تعزیے، یہ شرک، یہ بدعت، یہ کہاں وہ کہاں، اتنے قسم کی باتیں ہوتی صرف اس لیے کہ کربلا ظالموں کے چہروں کو بے نقاب کر رہی ہے۔ جو کام کربلا نے کیا تھا وہ کام ذکر کربلا آج تک کر رہا۔ آپ اس ٹیرس پہ جو مجلس کر رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بہت معمولی کام ہو رہا ہے، یہ مجلس نہیں ہو رہی ہے، یہ اہل بیت کے جو دشمن ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں، اور اس حکمت سے بے نقاب ہو رہے ہیں کہ ہم تو صرف مظلوموں کو رو رہے ہیں لیکن ظالموں کے چہرے کا رنگ اپنے آپ اڑا دیا۔ اور میں کہ اس بات کو سمجھنا ہو تو امام غزالی بہت بڑی شخصیت، ان کا فتویٰ آپ سن لیجیے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ وائس پر مقتل کربلا کا ذکر حرام ہے۔ تو جب امام غزالی سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ فتویٰ سمجھ میں نہیں آیا، کہ اس لیے کہ جب ذکر کربلا کرو گے تو بغض صحابہ پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب اس حقیقت کو امام غزالی جانتے ہیں کہ جن کو وہ صحابہ شمار کرتے ہیں وہ ہیں ظالم اور وہ ہوتے ہیں بے نقاب، تو صحابیت کی نقاب اتر جاتی ہے، بغض صحابہ نہیں پیدا ہوتا ہے، بعض کیریکٹر پر سے صحابیت کی چادر کھینچ لی جاتی ہے، وہ ان کو گوارا نہیں ہے کیونکہ وہ حکومت والے ہیں۔ اسی لیے طرح طرح کے فتوے ہیں، کچھ اغیار کی طرف سے آتے ہیں، کچھ ہمارے بھی خرید لیے جاتے ہیں، جو عزاداری کو آج تک نہ سمجھ پائے، جو عزاداری کی روح پہ گفتگو کرتے ہیں۔ صاحب آپ کی عزاداری سے کیا فائدہ؟ کوئی حسین تو پیدا نہیں کر سکے۔ آپ کا دماغ خراب، آپ کا دماغ خراب۔ ایک لکھنؤ کے ذاکر نے بڑی خوبصورت بات کہی، اللہ اسے سلامت رکھے، اس نے کہا کہ حسین وہ نام ہے کہ جس کو اللہ نے فہرست امامت میں تو دہرایا نہیں۔ جب حسین فہرست امامت میں نہ دہرائے گئے، آپ کی اوقات کہ آپ حسین پیدا کریں، آپ حسینی بن جائیں، یہی آپ کی معراج ہے۔ اور حسینی بننے کے لیے اس فرش پر آنا پڑے گا، اس فرش عزا پر آنا پڑے گا، کیونکہ یہیں سے حسینیت کے مشن کی شروعات۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، رولانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ عشرہ اربعین کے حوالے سے یہ پہلی گفتگو ہے، بے کسوں کے چہلم کی یاد منانے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ یہ ان کا چہلم ہے کہ جن کا چہلم ہو نہ سکے، گرامی جن کے وارث اپنے ورثہ پہ رو نہ سکے۔ بس طولانی گفتگو نہیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہی مجلس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جن کا چہلم نہ ہو سکا، جن کے ورثہ کو دیار بدیار شہر بشہر پھرایا گیا، جن کے ساتھ کربلا میں ظلم کی تمام انتہاؤں کو ختم کر دیا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رکھا گیا، گرامی معمولی بات نہیں ہے۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، اللہ مولا حسین کے صدقے میں سب کی اولادوں کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔
کبھی غور کیجئے کہ باپ کا دل اور ماں کا دل کتنا نازک ہوتا ہے۔ آپ گھر سے نکلیں، آپ کا بچہ کہے کہ فلاں کھلونا لے آئیے، شام کو آپ لوٹیں اور آپ کی جیب میں اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ کھلونا خرید سکیں، تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے کہ یار میرے بچے نے اتنی سی فرمائش کی، آج ہم یہ بھی نہیں کر پائے۔ حسین کے بچے حسین سے صرف پانی مانگتے، بچے صرف پیاس، ہائے پیاس کیا گزر رہی تھی میرے آقا پہ میں نہیں عرض کر سکتا، کیا بھیگ گئی جب سکینہ نے سوکھے ہوئے ہونٹ دکھائے۔ نگرامی کتنی پیاس تھی، میں کیا عرض کروں، کربلا میں کتنی پیاس تھی۔ 7ویں محرم سے پانی بند تھا، بچے پانی سے پریشان تھے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے تھے، سکینہ سر جھکا کر عباس کے سامنے کھڑی ہو جاتی، میرے آقا کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ بیلچہ لیے ہوئے صحرائے کربلا میں کنویں کھود رہے ہیں۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ ایک نہیں 7 کنویں کھودے غازی نے، مگر پانی نہیں نکلا۔ بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ ادھر بچوں کا یہ عالم ہے کہ ہر قافلہ جب صحرا میں ٹکتا ہے تو ایک خیمہ صرف اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جس میں مشکیں رکھی ہوں، جس میں پانی رکھا ہو، جب ضرورت ہو پانی لے لیا جائے۔ یہ خیمہ دوسری محرم کو حسین نے بھی لگایا، لیکن 7ویں سے اس خیمے میں ایک بوند پانی نہیں تھا۔ کبھی چھوٹے چھوٹے بچے ڈھونڈتے ہوئے آتے تھے، خیمے کا پردہ ہٹاتے تھے، سوکھی ہوئی مشکوں کو دیکھتے تھے۔ پھر مقتل میں ایک جگہ عجب روایت دیکھی، کلیجہ پاش پاش ہو گیا۔ کچھ بچے ایسے تھے کہ زمین پر جو پانی گرنے کی لکیریں بن گئی تھی اس پہ اپنے گلے رکھ کے لیٹ گئے کہ شاید کچھ ٹھنڈک کا احساس ہو جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ مرحلہ شب عاشور تک جاری رہا، سب پیاسے تھے، سب کی پیاس تھی۔ نگرامی وہ جو عاشور کو شہید ہو گئے ان کی تو پیاس کا خاتمہ ہو گیا، لیکن جو بچ گئے ان کو کب پانی ملا مجھے نہیں خبر۔ بس روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب کھانا پانی آیا، تھوڑا سا کھانا پانی بیویوں کو قیدی بنانے کے بعد جب دیا گیا، جب پانی آیا تو بیویوں نے پانی کو دیکھا تو جیسے خواہش بھر گئی، اب کوئی پانی کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے۔ ام لیلہ کیسے پانی پیے، علی اکبر کو پیاسا دیکھا، ام رباب کے گلے سے کیسے پانی اترے۔ بی بی زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہا بیویوں یہ پانی پی لو۔ رو کر ام رباب نے کہا شہزادی اب پانی پینے کا دل نہیں چاہتا، میرا آقا حسین پیاسا ذبح ہو گیا۔ چوتھے امام نے سیدانیوں سے کہا بیویوں کھانا پانی زندگی کی ضرورت ہے، اسے ترک نہ کرو ورنہ تم لوگ جی نہ پاؤ گی، پانی پی لو۔ جب امام نے کہا پانی پی لو تو بی بی زینب نے کہا سکینہ کہاں ہے، چھوٹی ہے، سب سے پہلے اسے پانی دے دیا جائے۔ بی بی ریت پر آرام کر رہی تھی، جناب زینب نے بازو کو ہلایا، بی بی اٹھو، اٹھی، بی بی پانی پی لو۔ چونک کر کہا کیا میرے امو آ گئے، کیا میرے چچا آ گئے؟ بی بی چچا نہیں آئے، پانی آیا ہے۔ پھر اما آپ نے پیا؟ نہیں، بچے پہلے پیتے ہیں، جان لیا۔ اٹھ کر مقتل میں ادھر ادھر جانے لگی، سوال کیا بی بی زینب نے کہاں جا رہی؟ آپ ہی نے تو کہا بچے پیتے ہیں، میرا علی اکبر سب سے چھوٹا ہے، اپنے بھائی کو پانی پلاؤں گی، اس کے بعد میں پانی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید نجف علی، مرحومہ سیدہ نرگس خاتون، مرحوم سید انصار حسین، مرحوم سید قائم رضا، مرحوم سید زیغم رضا، مرحوم سید علی احمد جعفری، مرحوم سید نذیر حسن ابن سلامت علی اور مرحومہ سیدہ بی بی سبھی کی روح خوش